السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک ایسے ولی اللہ کی رکت خیز داستان ہم آپ کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگ کے شعلے میں کھڑے ہو کر قیامت کا منظر کیسے بیان کرتے ہیں۔ دوستو آئیے آج سناتے ہیں یہ شاندار واقعہ جو ایک اللہ کے ولی کی ہے۔ حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک امیر آدمی حاضر ہوا تو آپ کی بارگاہ میں دعوت پیش کی۔ حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس امیر آدمی کا دعوت لینے سے انکار کر دیا تو وہ امیر آدمی اصرار کرنے لگا کہ حضور ہمارے گھر دعوت پر آپ تشریف لائیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہماری 3 شرطیں ہیں، اگر تم یہ 3 شرط کو مان لیتے ہو پھر ہم تمہارے یہاں دعوت پر جائیں گے۔ تو وہ امیر شخص نے کہا حضور آپ کی یہ 3 شرط کون سی ہے؟ یہ شرط بتائیں کہ آپ کی کیا شرط ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرا پہلا شرط یہ ہے، نمبر 1 کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں پر بیٹھوں گا۔ نمبر 2 جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ نمبر 3 جو تمہیں کہوں گا وہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ اس امیر شخص نے آپ کی تینوں شرط کو مان لی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے گھر دعوت پر تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کے گھر دعوت پر تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت سارے لوگ ملنے آ گئے۔ پر تکلف اہتمام تھا کہ وقت مقررہ پر حضرت بھی تشریف لائے اور آتے ہی جہاں جوتے پڑے تھے وہیں تشریف فرما ہو گئے۔ چونکہ شرط تھا جہاں چاہوں گا وہاں پر بیٹھوں گا، لہٰذا میزبان نے کچھ نہ کہا۔ کچھ دیر کے بعد کھانا شروع ہوا۔ لوگوں نے مرغا مسلم پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، لیکن ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جھولی میں سے ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور تناول فرمانے لگے۔ جب تمام سلسلہ ختم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میزبان سے فرمایا کہ انگیٹھی لاؤ، یعنی چولہا جلاؤ، اس پر توا رکھو۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب آگ کی تپش توا سرخ انگار بن گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ننگے پاؤں اس پر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے، یا فرما کر تابے سے نیچے اتر گئے اور حاضرین سے فرمایا اب آپ حضرات اس تابے پر کھڑے ہو کر جو کچھ کھایا ہے اس کی باری باری سے حساب دیجیے۔ یکدم لوگوں کی چیخ نکل گئی، بے زبان بول پڑے یا سیدی آپ تو اللہ کے ولی ہیں اور یہ کرامت آپ کی ہے۔ گرما گرم توا پر کہاں ہمارے نازک قدم، ہم تو گناہ گار دنیا دار لوگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے لوگوں، اس وقت کو یاد کرو جب سورج صرف 1 میل دور ہوگی
آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے۔ اس وقت سورج کی پچھلی رخ ہماری طرف ہوگی، جبکہ اس وقت اس کا اگلا رخ ہماری جانب۔ زمین آگ کی ہوگی، زمین آگ کی ہوگی، اس آگ کی زمین پر غور کرو، اس آگ کی زمین پر غور۔ یہ گرما گرم توے کے بارے میں سوچو، یا تو جو دنیا میں آگ، یا تو دنیا کے آگ سلگائے ہوئے ہیں، اس کی تپش خدا کی قسم اس آگ کی زمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس آگ کی زمین پر تمہیں کھڑے ہونا پڑے گا، جو قیامت کے دن زمین آگ کی ہوگی، اس پہ تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب تم آج اس دنیاوی توے پر کھڑے ہو کر صرف ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے، تو کل قیامت کو تم میں کون سی کرامت کے پر ہو جائیں گے کہ آگ کی زمین پر کھڑے ہو کر زندگی بھر کی نعمت کا حساب چکاؤ گے۔ یہ رکت انگیز بیان سن کر لوگ دہرہ مار مار کر رونے لگے اور گناہوں سے توبہ کرنے لگے۔ دوستو، دیکھا آپ نے بیان سنا سیدنا حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ باتیں بیان کی ہے، ان میں یہ اللہ کے ولی کیا فرما رہے ہیں۔ ابھی کھانے پینے کی حساب جب اللہ کی بارگاہ میں ہم نہیں دے سکتے، تو سوچئے ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، اس حساب کے بارے میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ تو اللہ کے ولی ایک وقت کے کھانے کا حساب کتاب لگا کر بتا رہے ہیں، اللہ کی عطا سے یہ کرامت کے ذریعے کہ آگ کے شعلے میں کھڑے ہو کے لوگوں سے ہو کر کے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، قیامت کے دن کا منظر کو یاد کرو۔ یہ تو دنیا کی آگ سلگائی ہوئی ہے، لیکن جو قیامت کی آگ ہوگی، زمین آگ کی ہوگی، اس میں کیسے حساب کتاب دو گے؟ یہ اللہ کے ولی فرما رہے ہیں، حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس میں ہمیں یہ عبرت ملا سننے کے لیے کہ دیکھیے اللہ کے ولی روکھا پھیکا کھا کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے کرامت دکھا دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی، جو اللہ رسول کے احکام ہیں، اس پر عمل کرنی چاہیے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے امیری عطا فرمائی ہے تو وہ اپنی امیری سے غریبوں کی مدد کرے۔ جو بندہ غریب ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرے، کیونکہ ہم سے اگر حساب کتاب قیامت کے دن لے لیا گیا تو یقین مانیے دوستوں کہ ہم حساب کتاب نہیں دے پائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہے، آج ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ اگر ہمیں اللہ نے زبان دیا ہے تو یہ زبان کا بھی شکریہ ادا کریں۔ ہاتھ دیا ہے، اس ہاتھ کا بھی شکریہ ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا۔ پاؤں دیا ہے، سوچئے اگر ہمارے پاس ہاتھ نہیں ہوتا، پاؤں نہیں ہوتا، زبان نہیں ہوتی تو ہمارا کیا بنتا۔ ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ یہ اللہ کے ولی نے ایک کرامت کے ذریعے لوگوں کو سمجھا دیا کہ اے دوستوں، سوچو اس اللہ تعالیٰ کے سلگائے ہوئے آگ، قیامت کے دن کا منظر جب آگ تو اللہ کے لیے نماز، روزے، قرآن کی پابندی کریں، جھوٹ، غیبت، چغلی کرنے سے بچیں۔ دوستوں، ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اسی طریقے کی ویڈیو آپ کو اس چینل پر ملتی رہے گی۔ تو ہمارا مقصد ہے صرف اللہ اولیاء کی اسٹوری سے دین کی باتوں کو سیکھنا اور سمجھنا، عمل کرنا۔
یہ صوفی ہی ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی جو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچا دیتے ہیں بندوں کو۔ السلام علیکم، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔